نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. حسن اخلاق، خوبصورت اخلاق، اچھا اخلاق. ہے کوئی شخص جس کو اچھے اخلاق کی ضرورت نہ ہو؟ ہے کوئی شخص جو یہ نہ کہتا ہو کہ ہمارا اخلاق اچھا ہونا چاہیے؟ سبھی کہتے ہیں نا. تو اس کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟ صرف مطالبہ کرتے رہے کہ لوگوں کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے، یا اس کے لیے کچھ عملی قدم اٹھانے کی ضرورت ہے؟ کہیں سے تو نقطہ آغاز ہوگا، کہیں سے تو بگننگ ہوگی. تو وہ بگننگ کیا ہو سکتی؟ حدیث میں آیا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کی ترازو میں یعنی نامہ اعمال میں سب سے زیادہ وزنی چیز اچھا اخلاق ہوگا، اور خدا اس شخص سے نفرت کرتا ہے، نفرت جو بے حیائی کی بات بولے اور بد زبانی کرے. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اثقل شیء فی میزان المؤمن یوم القیامت خلق حسن وان اللہ یبغض الفاحش البذی. الترمذی. اخلاق انسان کی پہچان ہے. ہر انسان کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے اخلاق سے. اور اخلاق جو ہے یہ خلق کی جمع ہے. خلق عادت کو کہتے ہیں، اپنی ہیبٹس کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے. کسی بھی شخص کا آپ نام لیں تو آپ کا اس کے بارے میں فوراً ایک امیج آپ کے مائنڈ میں آئے گا، کیونکہ ہر شخص کا ایک امیج ہے آپ کے ذہن میں. اور وہ امیج کس سے بنا ہے؟ اس کی ہیبٹس کی وجہ سے. مثلا اگر کوئی شخص بد اخلاق ہے تو ہم اس کا اگر کوئی ذکر کرے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کی تو عادت ہی ایسی ہے، وہ تو کرتی ہے ایسا ہے، اس کی عادت ہے، چھوڑو اس کو، اس کی تو عادت یہی ہے. تو اخلاق دراصل کیا ہے؟ عادات کے مجموعے کا نام. جو بھی ہماری ہیبٹس ہیں، بات کرنے کا انداز، چلنے کا انداز، چیز کے اٹھانے کا، رکھنے کا، لینے کا، دینے کا، گفتگو کرنے کا، ان ساری چیزوں سے مل کر ایک امیج بنتا ہے کہ کون کیسا ہے. حتیٰ کہ کیا آپ کسی کی بات سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، توجہ سے سن رہے ہیں یا نہیں سن رہے، بات سنتے وقت آپ اس کو کس طرح دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ جب وہ بات کر رہا ہے تو آپ اپنا منہ کیسے بنا رہے ہیں. یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم منہ سے کہتے کچھ نہیں، لیکن فوراً ادھر کوئی بات شروع کرتا ہے اور ادھر ہم زور زور سے سر ہلانے لگتے. پتہ نہیں چکر بھی نہیں آتے لوگوں کو. میں تو تھوڑا بھی ایسے کروں تو مجھے لگتا ہے گر جاؤں گی. یعنی کچھ لوگ باقاعدہ پوری قوت زور شور سے سر ہلانے لگتے. ٹھیک ہے، اگر کوئی شخص غلط بات بھی کر رہا ہے، پہلے آپ اس کی بات پوری کی پوری سن لیں. بیچ میں آپ اس کو نگیٹ نہیں کریں، سنیں تو صحیح کیا کہہ رہا ہے. ہو سکتا ہے ابھی اس نے تمہید ہی بیان کی اور آگے اس کا خلاصہ یا اس کا نتیجہ جو نکالنے والا ہے وہ مثبت ہی ہو، لیکن آپ نے آدھے میں ہی اپنا فتویٰ سنا دیا تو اس سے کیا ہوگا؟ دوسرے شخص کو بات سناتے ہوئے غصہ آ جائے گا اور پھر وہ اس میں بات گڑبڑ ہو جائے گی، جی شرمندگی بھی ہوگی. تو یہ بھی اخلاق کا حصہ ہے کہ آپ کس طرح سنتے ہیں، کس طرح ریئیکٹ کرتے ہیں. بات کرتے وقت کسی اور کی طرف دیکھ کے اشارے کر رہے ہیں یا اس شخص پر ہنس رہے ہیں. مثلا بعض اوقات کسی کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ وہ فنی لگتا ہے، شخص ہوتا ہے نا ایسے. کیوں؟ کیونکہ کئی دفعہ وہ ہمارے کلچر سے باہر کا ہوتا ہے، کسی اور کلچر سے تعلق رکھتا ہے، تو اس کلچر میں وہ بات کرنا معیوب نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی شخص کسی ایسی آبادی سے تعلق رکھتا ہے، کسی ایسے
گاؤں سے تعلق رکھتا ہے جہاں کوئی تعلیم کا حصہ نہیں، تو اس کے بات کرنے کا انداز فرق ہوگا. بعض لوگ بات کرتے وقت سر کھجانے لگتے ہیں، بعض لوگ بار بار ناک پہ ہاتھ رکھتے ہیں، بعض لوگ بار بار دوپٹہ ٹھیک کرنے لگتے ہیں. اب ہمارے کلچر میں ہو سکتا ہے کہ یہ باتیں بہت معیوب ہوں، لیکن جس کلچر سے وہ شخص بلانگ کرتا ہے وہاں یہ معیوب نہ ہو. پھر کیا ہوتا ہے جب وہ شخص ہم سے بات کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے سامنے آتے تو ہم ہنسنا شروع کر دیتے ہیں یا زیر لب اسمائل کرنے لگتے ہیں، تو دوسرے شخص حیران کھڑا ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بات کیا ہوئی، مسئلہ کیا ہے، میری غلطی کیا ہے، کہاں ہے. تو اب کچھ کیے کہے بغیر دونوں کے درمیان دل پھٹ چکا ہوتا ہے. نیا آنے والا فوراً ایک امپریشن لے لیتا ہے کہ میری بات سننے والا یا جس سے میں مخاطب ہوں وہ بد اخلاق شخص ہے، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا، اور ہم اپنی ایک سکیننگ کرا چکے ہوتے ہیں، ایک سٹمپ لگا چکے ہوتے ہیں اس کے دل پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ آپ کیا کرتے تھے؟ پوری توجہ سے سنتے تھے، اور اس میں وہ فرق نہیں کرتے تھے کہ کوئی شخص کسی بہت بڑے قبیلے کا سردار ہے یا کوئی عام شخص ہے، معمولی شخص ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو ایک تو اپنی جو بکس ہیں ان پہ سائٹ پر یا پھر بیچ میں یا کہیں کوئی ایک الگ ڈائری یا کاپی بنائے کہ جس میں ہم روز کے لیسن میں سے جو باتیں سیکھیں اس میں سے اہم ترین چیز جو ہمیں اپنے اخلاق میں لانی ہے اس کو نوٹ کر لیں. کیونکہ جب میں ہفتے کے بعد پوچھتی ہوں تو آپ لوگ بھولے ہوئے ہوتے ہیں کہ یہ کون سی بات ہو رہی ہے، کیا بات تھی اور کیا کرنا تھا ہم کو. پھر اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہے نا کہ ہم پڑھتے جائیں اور بھولتے جائیں. کانشیسلی کوشش کے ساتھ ہمیں کچھ ہیبٹس اختیار کرنی پڑیں گی، اور آپ کو معلوم ہے کہ عادات اتنی جلدی انسان کے اندر نہیں بدلتی، بہت 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 کوشش کرنی پڑتی. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ایک دفعہ کسی کو کچھ بتا دیا اور پھر ہم اس سے توقع رکھتے ہیں کہ وہ پوری طرح کر لے. آج صبح کی کلاس میں پرائز ڈسٹریبیوشن تھی، تو میں نے 2-3 دفعہ دہرا کر کہا کہ ہمارا لینا اور دینا دائیں ہاتھ سے ہوگا، لیکن 3 لوگ بھول گئے. میں اسے بھولنا کہوں گی. اور اس سے مجھے سبق کیا ملا کہ صرف کسی کو ایک دفعہ بات بتا دینے سے یہ مت سمجھو کہ اس کا عمل آئندہ ساری زندگی کے لیے بدل جائے گا. یہ اتنی جلدی کا کام نہیں. اس کے لیے ہم سب کو شعوری کوششیں کرنی پڑتی ہیں. اور پھر یہ بھی نہیں کہ جس سے غلطی ہوئی وہ کوئی مجرم ہی ہے، وہ اپنی غلطی سے آئندہ کے لیے شاید دوسروں کی نسبت زیادہ بہتر سیکھ جائے. تو خواہ کسی سے غلطی ہو، خواہ کوئی غلط کام کر رہا ہو، لیکن ہمیں اپنے لیے سیکھنا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے. تو ہم سب اگر اپنے لیے یہ عہد کر لیں کہ ہم لوگوں کی بات توجہ سے سنیں گے، نمبر 2 فوری ری ایکشن ظاہر نہیں کریں گے، منہ نہیں بنائیں گے، سر نہیں ہلائیں گے، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ آگے یہ حدیث کی وضاحت کس طرح کرتے ہیں. یہ لکھتے ہیں کہ اخلاق انسان کی پہچان ہے، جیسا اخلاق ویسا انسان. کوئی آدمی اچھا لباس پہن کر اچھا آدمی نہیں بنتا. بولیے اس کو. اگر یہی بات ہوتی تو قیمتی لباس پہننے والوں سے ہر کوئی محبت کرتا، لیکن ایسا نہیں ہوتا، کیونکہ صرف لباس سے کوئی اچھا نہیں بنتا. اگر کوئی یہ سمجھتا ہے تو یہ اس کی بھول ہے. یہ دراصل اچھا اخلاق ہے جو کسی انسان کو اچھا انسان بناتا ہے. انسانی اخلاق کی پہچان سب سے پہلے اس کی زبان سے ہوتی ہے. اس کو انڈر لائن کر لیجئے اور زبان لفظ کو انسرکل کر لیجئے، گول دائرہ لگا لیجئے. سب سے پہلے زبان. زبان آدمی کی اندرونی شخصیت کے اظہار کا ذریعہ ہے. کوئی آدمی اپنی اندرونی شخصیت کے اعتبار سے جیسا ہوگا ویسا ہی وہ اپنی زبان پر ظاہر ہوگا.
یعنی آپ کا دل آپ کی زبان پر نظر آتا ہے. ویسے تو دلوں کے حال چھپے ہوئے ہوتے ہیں نا, ہمیں نہیں پتا کہ کون ہم سے محبت کرتا ہے اور کون ہم سے نفرت کرتا ہے, لیکن دل کہاں رکھا ہوتا ہے, دل کہاں سے ظاہر ہو. آپ کسی کا دل کہاں سے دیکھ سکتے ہیں؟ اس کی زبان سے, کہ وہ بات کیسے کرتا ہے نا خطرناک بات. تو کتنی زیادہ ضرورت ہے پھر کس چیز کی حفاظت کی؟ زبان کی. اسی لیے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت میں سب سے بڑا مقام ہے جن کا, وہ اپنی زبان کو اپنے ہاتھ سے پکڑ کر اپنے آپ کو کوستے تھے کہ تیری وجہ سے میں بہت سی جگہ پر مشکل میں پڑا ہوں. اور یہ ایک حقیقت ہے, لیکن ہم اپنے لیے جسٹیفیکیشن رکھتے ہیں. ہم اپنی زبان سے غلط الفاظ بولتے, غلط طریقہ اختیار کرتے, پھر اپنی زبان سے اپنی تعریف بھی کر لیتے ہیں, پھر اپنی زبان سے اپنی جسٹیفیکیشن بھی دے دیتے ہیں, اور ہم سمجھتے ہیں معاملہ درست ہو گیا, حالانکہ ایسا نہیں ہوتا. ہم سب کے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم زبان کا استعمال کیسے کرتے ہیں. جیسی زبان ویسا اخلاق. جس آدمی کے اندر انسانیت ہو, وہ تواضع اور ہمدردی کے احساسات میں جی رہا ہو, جو اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہو کہ اس کے اوپر دوسروں کے حقوق ہیں اور ان حقوق کو بہرحال ادا کرنا ہے, ایسا آدمی جب کلام کرے گا تو اس کی زبان میں دوسروں کی رعایت شامل ہوگی. وہ دوسروں کی رعایت کرے گا, وہ ہر حال میں انصاف کی بات بولے گا, اس سے دوسروں کو میٹھے کلام کا تحفہ ملے گا. میٹھے کلام کا تحفہ. کوئی مجھے بتائے گا کہ آج کتنی دفعہ آپ کو یہ تحفہ ملا ہے؟ صبح سے اب تک کئی لوگوں سے واسطہ پڑا ہوگا نا, اور کتنی بار اس سے برعکس کڑوے کلام کا. یہاں سے عہد لے کر اٹھیں کہ مجھے باہر نکل کر جو بھی ملے گا اس کو میں نے میٹھی بات کا تحفہ دینا ہے انشاءاللہ. جب آپ عہد کر لیں گے نا, اور شعوری طور پر غصہ آئے گا بھی تو آپ ایک دم کام ڈاؤن ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے باہر نکلے اور گاڑی نہ آئی, اور پھر تھوڑی دیر کے بعد آئی, تو پھر آپ ڈرائیور سے کیا کہیں گے؟ کیا کہیں گے؟ کہاں کھو گئے تھے؟ اور کوئی سچویشن بتائیے کہ جب ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے میٹھے کلام کا تحفہ دینا ہے. جی آپ فرمائیے. بچے صحیح. اصل بات یہی ہے کہ دل بدلے گا تو زبان بدلے گی, کیونکہ یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے, یہاں بھی یہی بات ہو رہی ہے کہ جو دل ہوگا وہی زبان پہ ہوگا, کیونکہ زبان جو ہے وہ انسان کے دل کا آئینہ ہے. اس کے برعکس جس آدمی کے دل میں کبر ہو, تکبر ہو, جس کا سینہ ذمہ داری کے احساس سے خالی ہو, جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہ جانتا ہو, جو دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنا نہ جانتا ہو, ایسا آدمی جب دوسروں سے کلام کرے گا تو اس کے کلام میں بے حسی ہوگی, لاپرواہی. اس کے الفاظ بدخواہی کی کڑواہٹ لیے ہوئے ہوں گے. دوسروں کی طرف سے اس کے خلاف کوئی سخت بات پیش آ جائے تو وہ فوراً مشتعل ہو جائے گا. اس کو انڈر لائن کیجئے اور اپنے آپ کو چیک کیجئے کہ اگر کوئی شخص میرے خلاف کوئی بات کرے تو میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے. مشتعل کا لفظ جو ہے نا شعلے سے, بھڑک اٹھنا. شعلہ کیسے بھڑکتا ہے؟ ذرا امیجن کرے کہ آپ نے دیا سلائی جلائی, کیا ہوا؟ پہلے کچھ نہیں تھا, ایک سیکنڈ میں کیا ہوا؟ ایک دم اوپر ہو گیا شعلہ, سڈنلی ایمرج ہوتا ہے. تو بالکل اسی طرح یہ جو انسٹنٹ ری ایکشنز ہوتے ہیں نا, ایک دم غصے میں چیخ کے بولنا, یہ یہاں مراد ہے کہ جب کوئی میرے ساتھ سخت بات کرے تو میرا ری ایکشن کیا ہوتا ہے, میں جواب کیسے دیتی ہوں. تو دوسروں کی طرف سے, یعنی جس شخص کے اندر بدخواہی ہوگی, جو دوسروں کا خیر خواہ نہیں ہوگا, ان کی طرف سے اگر
کوئی سخت بات پیش آ جائے تو ایسا شخص فوراً غصے سے بھڑک اٹھے گا اور بدگوئی اور بدگمانی کا انداز اختیار کر لے گا. بدگوئی اور بدگمانی دونوں کو انڈر لائن اور انسرکل کر لیجئے. یعنی زبان سے بھی بڑبڑائے گا اور دل میں بھی بہت برے برے خیال لائے گا. یہ بد اخلاق ہونے کی علامت ہے. اچھا انسان وہ ہے جو لوگوں کے درمیان پھول کی طرح رہے. کس کس کو آپ پھول کہہ سکتے ہیں اپنے ساتھیوں میں سے؟ سوچئے کتنے لوگ آپ کو پھول کے نام سے جانتے ہیں. تو پھول بننا سیکھیے. پھول ہلکا بھی ہوتا ہے, وہ دوسروں کے اوپر بوجھ اور مصیبت نہیں ہوتا. پھول خوشبودار بھی ہوتا ہے, پھول کلرفل بھی ہوتا ہے, پھول ہر ایک کو اچھا لگتا ہے. یہ نہیں کہ کچھ لوگوں کے لیے آپ پھول ہو اور کچھ کے لیے کانٹے. اور برا انسان وہ ہے جو لوگوں کے درمیان اس طرح رہے کہ وہ لوگوں کے لیے کانٹا بنا ہوا, کہ لوگ اسے اپنے راستے کا کانٹا سمجھیں کہ اسے نکال باہر پھینکو. کانٹے کے ساتھ کیا رویہ ہوتا ہے؟ انسان کیا چاہتا ہے, کیا کرے؟ نکال باہر پھینکے اس کو. تو ہم سب کو اپنے اپنے رویوں پہ غور کرنا ہے. حدیث کے الفاظ جنہوں نے مجھے ہلایا, آنے سے پہلے میں اس کو پڑھ رہی تھی جس سے مجھے ایک دم کپی سی آئی, وہ تھے وَإِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْبَذِيءَ, بے شک اللہ بغض رکھتا ہے, نفرت کرتا ہے. فاحش بدگو سے, یعنی جو بے حیائی کی بات بولے, اور البذی جو بد زبانی کرے. اب آپ دیکھیے کہ دو الگ الگ لفظ ہیں, تو جو کہ نیچے انہوں نے الفاظ کی وضاحت نہیں کی, تو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا ان پر بھی آپ توجہ فرمائیے. آپ دیکھیں جس سے آپ محبت کرتے ہو, آپ کا کیا دل چاہتا ہے کہ اس کی طرف سے آپ کو کیا ملے؟ محبت. اگر آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں, کیونکہ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو لازماً اللہ سے محبت جاگتی ہے, تھوڑی یا زیادہ سب میں ہوتی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کی گفتگو کا انداز اچھا نہیں اور اس وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے محبت نہیں کرتے, تو پھر کیا ہوگا؟ یہ بات ناقابل برداشت ہے اور دل کو ہلا دینے والی ہے کہ ہمارے کسی رویے, ہماری کسی گفتگو, ہمارے کچھ الفاظ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم سے نفرت کرے. تو کیا چھوڑنا ہے پھر؟ وہ الفاظ, وہ انداز چھوڑنا ہے, نہ کہ اللہ کی نفرت کا مستحق بننا ہے. وہ الفاظ فاحش, بے حیائی کے الفاظ, جیسے گالی گلوچ, گالیاں دینا. اب دیکھیے کہ بعض اوقات بعض کلچرز میں, بعض علاقوں میں گالی بات بات پہ گالی ہوتی اور اس کو وہ بڑی شان کی بات سمجھتے, اور انہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی یہ ہیبٹ انہیں اللہ کی نظر میں انتہائی مبغوض بنا رہی. آپ دیکھیے کہ ہمارے بچوں کو بعض اوقات بہت سمارٹ قسم کی گالیاں سننے کا موقع ملتا ہے اور وہ ان کو دہراتے بھی رہتے ہیں بے سوچے سمجھے. تو ان کی زبان پر ضرور نظر رکھیے کہ ان کی بات میں یا تحریر میں کہیں گالیاں تو نہیں شامل. بعض ماں باپ تو خود گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. اب چونکہ یہ بات اللہ کو پسند نہیں, اس لیے میں آپ کو مثالیں نہیں دے سکتی کہ کون کون سے لفظ اس میں آتے ہیں, لیکن سب کو پتا ہے کہ کون سے لفظ گالی شمار ہوتے ہیں. جی آپ فرمائیے. جی ہاں, بے حیائی کے چونکہ لفظ استعمال ہوا ہے تو اس لیے میں پن پوائنٹ اسپیسیفکلی بات کرنا چاہتی ہوں. اور کیا چیز بے حیائی کی باتوں میں آتی؟ گندے جوکس, ڈرٹی جوکس, اللہ کو پسند نہیں. اور دوسرا البذی, بد زبانی. بد زبانی کیا ہوتی ہے؟ مثلا مثال سے سمجھائیے, کیونکہ جب ہم لفظ پڑھ لیتے ہیں نا بد زبانی اللہ کو پسند نہیں, پھر چلے جاتے ہیں ہاں ہاں پڑھ لیا ہم نے, بد زبانی نہیں پسند.
کیا ہے بد زبانی؟ ساتھ کر بھی رہے ہوتے ہیں اور سمجھ نہیں آتی کہ یہ بد زبانی میں شامل ہے. تو آپ بتائیے مجھے مثال سے کیا چیز بد زبانی ہے؟ جب کوئی کہتا ہے کہ فلاں شخص نہایت بد زبان ہے، کیا مطلب ہوتا ہے اس کا؟ کیا ہے بد زبانی؟ بد کس کو کہتے ہیں؟ بری. اونچا بولنا بد زبانی میں ہے کہ نہیں؟ آتا ہے کہ نہیں؟ آتا ہے. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر. ایک روز مجھے کہیں جانے کا اتفاق ہوا تو میں واپسی پہ جب ان کے گھر سے باہر نکلی تو اسٹریٹ میں ایک خاتون کی بہت زور زور کی آواز آ رہی. میں نے کہا یہ کیا؟ اور وہ اپنے بیٹے کو گالیاں دے رہی. پھر اسٹریٹ میں سنا جا رہا تھا. ٹھیک ہے غصہ آتا ہے بچوں پہ، بچے بھی غلط کام کرتے ہیں، لیکن ہمیں بھی تو اپنی حدود سے باہر نہیں نکلنا. اور کیا پتا ہماری اسی بد زبانی کی وجہ سے بچے بھی نافرمان ہوتے چلے جا رہے ہیں. بلیم ہم ان کو کر رہے ہوتے ہیں، قصور اپنا ہوتا ہے. لیکن ہم کیا سمجھتے ہیں کہ چونکہ ہم ماں باپ ہیں ہمارا حق ہے ہم جیسی زبان چاہیں ان کے خلاف استعمال کریں. ہمیں حق نہیں ہے. اور اصلاح کبھی بد زبانی سے نہیں ہوتی. اگر ہم یہ چاہیں نا کہ بد زبانی سے اصلاح کریں کسی کی تو وہ ہونے کی نہیں. گرمبل کرنا، منہ میں بڑبڑانا، کیا یہ خوش زبانی ہے کہ بد زبانی؟ بد زبانی. سخت الفاظ اور بات کا بتنگڑ بنا لینا اور جھگڑا ختم کرنے کا نام ہی نہ لینا. بات کچھ اور اسے کچھ اور رنگ دے دینا. جی لہجے کو درست کیا جا سکتا ہے، لہجہ بھی ایسا ہوتا ہے تو لہجے کو درست کرنا چاہیے. بہت ضروری ہے لہجہ درست کرنا، وہ بھی بد زبانی ہوگا. جھوٹی بات کرنا، بالکل کسی کے خلاف بات کرنا انتہائی تکلیف دہ چیز. ہاں نقلیں اتار کے، یعنی ماتھے پہ بل ڈال لینا، منہ چڑھانا، شکلیں بنا کے کسی کو دکھانا. بعض لوگ تو تھوک بھی دیتے ہیں دوسرے پہ. الزام تراشی کرنا، طنز کرنا، یعنی بےزتی کے انداز میں دوسرے سے بات کرنا، یہ تو انتہا درجے کی بد زبانی ہے. اشارے کر کر کے بات کرنا، یہ جیسے کہ عربی میں اس انگلی کو آپ کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ سبابہ. سب کہتے ہیں گالی کو، تو عرب لوگ جب گالی دیتے تھے ساتھ ہی انگلی بھی اٹھاتے تھے، تو اس سے سبابہ کا لفظ نکلا ہے. تو کسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کے اس طرح کر کے نشانہ بنا کے بات کرنا جو یہ ناپسندیدہ. کسی کو بھی ہم اچھی بات نہیں بتا سکتے کیونکہ ہم نے پہلے اس کو اوفینڈ کر دیا. جس کو آپ اوفینڈ کر دیں گے اس کو آپ کیسے اچھی بات بتا سکیں گے؟ اور وہ مانے گا بھی کیسے، چاہے 10 بتا کے آئیں. یہ بھی بد زبانی ہے کہ کوئی نصیحت کرے تو اس کو کیا کہنا؟ اپنے کام سے کام رکھو، مجھے مت نصیحت کرو. یہاں پر آپ دیکھیے کہ ان چیزوں کو کٹ ڈاؤن کیسے کر سکتے ہیں. اب یہ ہم نے آئیڈینٹیفائی تو کر لیا کہ یہ چیزیں خراب ہیں. اس کے لیے اصل بات یہ ہے کہ آپ کو اپنے اندر دوسروں کے لیے خیر خواہی لانی ہوگی، ہمدردی کے جذبات پیدا کرنے ہوں گے، دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرنا ہوگا، دوسروں کی اصلاح کرنی ہوگی. اور یاد رکھیے کہ اصلاح بدخواہی سے ہو نہیں سکتی. اچھا ایسی باتیں کب کرنے کا موقع آتا ہے؟ غیبت کرنے کی کب ضرورت پیش آتی ہے یہ بتائیے؟ بدگمانی آتی ہے یا کوئی جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو آپ غیبت کرتے ہیں اس کی؟ نہیں کرتے، تعریف بھی نہیں کرتے. تو جب کوئی اچھا کام کرتا ہے تو اس وقت اس کی تعریف کرنا یہ بھی کھلے دل کی علامت ہے. اچھا چلیے، لیکن اس وقت میرا کوشچن یہ ہے کہ غیبت کی ضرورت کب پیش آتی ہے؟ جب کوئی مشکل پیش آتی ہے اور جب کوئی کام خراب کرتا ہے. کوئی غلط کام کرتا ہے، غلط بات کرتا ہے تو اس وقت آپ کو برا لگتا ہے. جب برا لگتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ اپنی بڑاس نکالنے کے لیے کسی دوسرے کے پاس چلے جاتے ہیں، اس کو جا کے اس کے خلاف ساری بات بتا دیتے. کیا اس سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ جواب دیجیے نا. نہیں حل ہوتا. کیا کرنا چاہیے اس کی بجائے تاکہ آئندہ یہ سچویشن نہ پیش آئے؟
اس شخص کو بتانا چاہیے. وہ تو سننے کو تیار نہیں. آپ کیا کریں گے؟ کیونکہ بعض اوقات بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یہ اس شخص کی غلطی ہے اور اس کی اصلاح بھی کرنی ہے، لیکن جب ہم اس کو بتانے لگتے ہیں تو وہ نو انٹری، آپ کو موقع ہی نہیں دیتا. پھر کیا کریں؟ میں اصل میں سولوشن تک پہنچنا چاہتی ہوں اب سب کے ساتھ، تاکہ ہم کچھ کر سکیں، ورنہ یہ صرف باتیں ہوں گی جو پڑھ کے اٹھ جائیں گی اور ہمارا عمل نہیں تبدیل ہوگا. مجھے جو انٹرسٹ ہے وہ اس سے کہ ہم اینالائز کریں مسئلے کو اور روٹ کاز کو جا کے اس کی روٹ کنال کر دیں، کہ وہ شخص جس کی سنتا ہے اس کو جا کے بتائیں. اس طرح تو ایک بندے کی شامت آ جاتی ہے، وہ ہر وقت دوسروں کی بس سنتا رہتا ہے. مثلا میرے ساتھ اکثر ایسا ہوتا ہے نا، اور مجھے دیر تک میرے دل میں تکلیف اٹھتی رہتی ہے، چاہے وہ کوئی کسی کی اصلاح کیوں نہ کرانے آئے. بلیو می، اتنی دیر تک اس کی تکلیف رہتی ہے، اور اتنا زیادہ پھر مجھے اس پہ خود توبہ استغفار کرنا پڑتا ہے صرف سننے پر. میں ایک تکلیف دہ کرب سے گزرتی ہوں، اور لوگوں نے بہت آسان طریقہ ڈھونڈا ہوا ہے کہ خود مسائل حل نہیں کرتے اور لا کے مجھے سنا دیتے ہیں. تو اس سے تو پرہیز کیجئے، کیونکہ جب تک ہم دوسروں پہ ڈالتے رہیں گے نا کہ دوسرے طریقہ ٹھیک کر دیں، تو چند ایک لوگ اصلاح کرنے والے ہمیں نظر آتے ہیں، اور ہم ہر جا کے بات شکایت ان کے پاس، ہر شکایت ان کے پاس. اب آپ بتائیے وہ انسان ہے یا خدا ہے؟ وہ خدا نہیں ہے. ہمیں حل ڈھونڈنا ہے. نمبر 1، پہلے تو اپنے دل سے نفرت نکالیں. جب تک آپ نفرت نہیں نکالیں گے اصلاح ہونے کی نہیں. بلیو می، یہ میرا ذاتی تجربہ ہے. جب بھی مجھے کسی کی اصلاح کرنی ہوتی ہے، سب سے پہلا کام جو میں کرتی ہوں وہ اپنے دل میں اس شخص کے لیے انتہائی پیار لاتی ہوں، اس کی ساری غلطیوں کے باوجود. بالکل اسی طرح جیسے ایک بچہ نیپی خراب کرتا ہے نا، تو ماں نفرت سے دھوتی ہے اس کو یا محبت سے؟ محبت سے دھوتی ہے نا. اور اگر ماں کہ ہائے 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 مجھے اسمیل آ رہی ہے، اف اللہ یہ کیا، تو بچے کا حال کیا ہو جائے گا؟ وہ کیا تربیت پائے گا؟ کبھی ماؤں کو آپ نیپی چینج کرتے دیکھیں، جو واقعی مائیں جنہیں مائیں کہا جا سکتا ہے نا، کہ اس وقت بھی وہ بچے کی اس گندگی پر تکلیف محسوس کرتی کہ ہائے میرے بچہ گیلا تھا، ہائے میرا بچہ گندا تھا. ساتھ ساتھ باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لاڈ کر رہی ہوتی ہیں، اور پھر کسی کے سامنے نہیں کرتی. کبھی بھی بچے کی اگر نیپی لیک ہو جائے نا تو مائیں اسے چھپا رہی ہوتی ہے، کسی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا بچہ گندا ہے. تو جب تک یہ اس درجے کی ہمدردی نہیں آئے گی نا انسانوں کے لیے. اب دیکھیں کرسچن مشنریز جو ہیں کیوں کامیاب ہیں اپنی تبلیغ میں، حالانکہ باطل کو لے کے جا رہے ہیں. کیوں کامیاب ہیں؟ کہ جہاں عام لوگ نفرت کرتے ہیں وہ وہاں جا کر محبت دیتے ہیں. یہ فرق ہے. ایک اچھے ڈاکٹر اور ایک اچھی نرس کی خوبی کیا ہو سکتی؟ وہ کب مریض کی کیئر کر سکتے ہیں؟ جب اس کے ساتھ ہمدردی ہوتی ہے، سنسیئرٹی ہوتی ہے. تو بالکل ایک دائی کا تعلق اپنے مدعو کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ اس کے لیے انتہائی ہمدرد ہوتا ہے. پہلی چیز دل سے نفرت نکال دیں. اس نے جو بھی کیا کہ فی سبیل اللہ معاف، اب میں نے اس کی اصلاح کرنی ہے. اس کے بعد پورا اینالائز کریں کہ یہ ہوا کیوں، یہ معاملہ کیوں ہوا. پھر اس کے بعد اس کا علاج سوچیں. آئندہ سے اس سچویشن کو اوائڈ کریں کہ یہ آئندہ ایسے ہونے نہیں دینا میں نے، کیونکہ جب تک آپ سولوشن نہیں لائیں گے نا تو اصلاح نہیں ہو سکتی. اور پھر اگر بہت بڑا کوئی معاملہ ہو کہ جو صرف آپ سے متعلق نہیں، پھر آپ کسی ایسے شخص کی مدد لے سکتے ہیں کہ جس کے ساتھ مل کر اس معاملے کی اصلاح کی جائے، صرف اس صورت میں. لیکن وہ بھی نفرت سے نہیں بات کرنی. جب تک آپ نفرت سے بات کریں گے معاملہ نہیں ٹھیک ہوگا، تعلقات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، حالات کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتے، آپ لائف انجوائے نہیں کر سکتے. اگر ہم صرف تانوں میں جیئیں اور تانے دے کے جیئیں اور لڑائیاں کر کے جیئیں، اور کیا زندگی ہے ہماری؟ ہم تو جہنم میں رہ رہے ہیں. اور پہلے ہم یہ بات پڑھ چکے ہیں نا کہ جب تک دنیا جنت نہیں بناتے آخرت جنت نہیں بن سکتی. ہم سب دین پڑھنے والے، ہم سب اس بات کے دعوے دار کہ ہم جنت کے طلبگار ہیں، اس لیے تو اس رستے پہ آئے ہیں، ورنہ تو کہیں اور بیٹھے ہوتے. جنت کی طلب اس جگہ پر آئے، اس کام کے لیے آئے. اور اگر واقعی جنت کے طلبگار ہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا؟ جنت والوں کے اخلاق اپنانے ہوں گے، اپنے دلوں کو دوسروں کے لیے نرم کرنا ہوگا، ان کی کمزوریوں کو اسی طرح درگزر کرنا ہوگا جیسے ماں بچے کی کمزوریوں کو درگزر کرتی ہے.
ان کو اسی طرح پروان چڑھانا ہوگا. مثلا اگر آپ کو اللہ نے میچور بنایا اور دوسرے نہیں ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ انہیں اٹھانا ہوگا, انہیں انگلی پکڑ کے چلانا ہوگا. پھر آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ وہ بدلے کہ نہ بدلے, آپ کا نفس نفس مطمئنہ رہے گا, کیونکہ آپ نے اللہ کی خوشی کے لیے سب کچھ کیا. تو ہمیں بھی لوگوں کے عیب نہیں اچھالنے. ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کأنہ ولی حمیم. یہ چیلنج ہے ہمارے لیے کہ ہم نے دشمنوں کو دوست بنانا ہے, تب ہے ہماری بہادری. اور اگر یہ نہیں ہوا تو ہم نے کچھ نہیں کیا. تو کیا ہوتا ہے حسن اخلاق؟ حسن اخلاق کیا ہوتا ہے؟ مجھے دوسروں کے بیچ میں پھول بن کے رہنا ہے, دوسروں پہ بوجھ نہیں بننا, میٹھے بول کا تحفہ دینا ہے. زبان دل کا آئینہ ہے, دوسروں کی بات غور سے سننا. ٹھیک ہے, فوری ری ایکشن نہیں یا نیگیٹو ری ایکشن نہیں, دوسروں کے ساتھ نرمی اور عاجزی سے بات کرنا. نرمی اور عاجزی. دشمنوں کو دوست بنانا. گڈ, ٹھیک ہے. کل میں اپنی میل چیک کر رہی تھی تو اس میں ایک میسج تھا محمد شریف کا. اس نے کہا کہ ہاؤ سویٹ ایمان از when it is beautified with knowledge. کسی کا کال انہوں نے کوٹ کیا ہوا تھا, how sweet میٹھا ایمان is when it is beautified with knowledge. یعنی ایمان خوبصورت بنتا ہے کس سے؟ علم سے. علم ایمان کو حسن بخشتا ہے. and how sweet knowledge is when it is beautified with implementation. نالج کب میٹھا بنتا ہے؟ جب وہ عمل میں آتا ہے. صرف باتیں نہیں ہوتی بلکہ عمل بدل جاتا ہے انسان کا. امیجن بھی کریں نا ساتھ ساتھ. ہم نے حسن اخلاق کا پڑھا, اگر وہ ہمارے عمل میں آ جائے تو ہاؤ سویٹ نالج از when it is beautified with implementation. And how sweet implementation is when it is beautified with kindness. Kindness. تو خلاصہ کیا ہے؟ Implementation of knowledge with kindness. جو پڑھا ہے اس پر عمل, اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی with kindness. حق کی وصیت کرنا ہے, حق کی تلقین کرنا ہے, کیسے؟ with kindness. دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا ہے with kindness. آپ نے سنا ہوگا کہ فلاں میٹھی چھری سے ذبح کرتا ہے. کیا مطلب اس کا؟ یعنی اچھے اخلاق کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ آپ دوسرے کو غلط کام کرنے دیں اور برائی ختم نہ کریں. برائی کا تو آپ نے کاٹنا ہے, ختم کرنا ہے, لیکن پھر with kindness. اور اس کے برعکس ایک ہوتا ہے الٹی چھری سے ذبح کرنا. وہ کیسے ہوتا ہے؟ حماقت کے ساتھ. کبھی زندگی میں آپ کو ایکسپیرینس ہوا کہ آپ نے جلدی میں کوئی چیز کاٹنی شروع کی اور وہ کٹ نہ رہی ہو اور آپ کو یہ یاد ہی نہ رہا ہو کہ آپ کی چھری الٹی ہے؟ یہاں پر تو تھوڑا خم والا تو پتہ چل جاتا ہے کہ اندر کا حصہ ہی کاٹنے کا. تو کچھ چھری ایسی ہوتی ہیں کہ وہ دونوں طرف میں بہت کم فرق نظر آتا ہے. تو اب یہ آپ پر منحصر ہے کہ آپ کسی چیز کو کس طرح لیتے ہیں. کیسے میٹھا بول بولے گے کہ تسنع نہ ہو. تسنع اس وقت ہوتا ہے جب دل میں نہیں ہوتا. تسنع اس وقت ہوتا ہے جب دل میں نہیں ہوتا. جب دل میں آ جائے گی نا مٹھاس. اچھا ایمان کہاں ہوتا ہے؟ دل میں. تو دل میں مٹھاس کب آتی؟ جتنی ایمان کی قوت ہوتی. انسان سارے ہنگامے میں بھی خوش ہوتا ہے اندر سے, ایک اطمینان ہوتا ہے دل میں, ایک سکون ہوتا ہے. کچھ بھی ہو جائے تو انسان سوچتا ہے میرا رب ہے نا,
رب ہے کیا مشکل ہے؟ وہ ہے نا، ساری طاقت ہے اس کے پاس، سب کے دل اس کے ہاتھ میں ہے، ہر چیز کا مالک وہ ہے. مجھے کیوں پریشانی ہے؟ مجھے پریشان نہیں ہونا. اس نے مجھے ایمان دیا ہے پھر بھی میں پریشان ہوں. اس نے مجھے علم دیا ہے پھر بھی میں پریشان ہوں. اس نے مجھے زندگی کی ساری نعمتیں دی ہیں پھر کیوں پریشان ہوں؟ اگر میں اس سے محبت کرتی اور اس کے راستے پہ چلتی ہوں تو فرشتے میرے لیے دعائیں کرتے ہیں. میں کیوں پریشان ہوں؟ میں اکیلی تھوڑی ہوں، میں تو اکیلی نہیں ہوں. تو یہ چیز آپ کو اتنا حوصلہ دیتی ہے کہ تنہائی میں بھی تنہا نہیں ہونے دیتی. اگر کبھی شیطان یہ وسوسہ ڈالے نا کہ تمہیں سب چھوڑ گئے تو آپ کہیں بالکل جھوٹی بات، میں اکیلی نہیں ہوں، میرے ساتھ میرا رب ہے. لا تحزن ان اللہ معنا. جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے وہ کیوں تنہا ہے؟ جس کے ساتھ فرشتوں کی دعائیں ہیں وہ کیسے ناکام ہو سکتا ہے؟ جب تک ہم اللہ کے ساتھ سچے ایمان میں کھڑے، ایمان کی سویٹنس ہے، پریشانی کی ضرورت نہیں. کسی کے دل میں بدخواہی نہ رکھے، فکر لگے گی نہیں. کیونکہ اگر کوئی کہے گا نا کہ فلاں، خوف کب ہوتا ہے؟ جب ہم غلط کام کرتے ہیں. بلیو میں تجربہ کر کے دیکھیں. اگر آپ اچھی بات کر رہے ہیں تو آپ کو خوف نہیں ہوگا. اگر آپ دوسرے کی خیر خواہی کر رہے ہیں تو آپ کو کوئی خوف نہیں ہوگا. جہاں آپ نے بدخواہی پہ زبان کھولی تو آپ کو ڈر ہوگا کہ ہائے کوئی سن نہ لے، ہائے کسی کو پتہ نہ چل جائے. اور اچھا ہم کیوں اچھے بنے، ہم کیوں اچھا کریں؟ کیونکہ ہمیں اللہ سے اجر چاہیے، وہ اجر جو کبھی ختم ہونے والا نہیں. ان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم. یہ دونوں آیتیں اکٹھی آتی. اجر غیر ممنون اس وقت ہوتا ہے جب آپ خلق عظیم پر ہوتے ہیں. تو اچھا اخلاق کیا ہے؟ امپلیمنٹیشن coupled with kindness، دونوں ساتھ ساتھ. چلیے، یہ بھی جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے. کیونکہ یہ آپ دیکھیے نا، یہاں انہوں نے کیا کہا، جو زبان پر ہے وہ اصل میں دل پہ ہوتا ہے. اذان ہوگی، جواب دیجئے، صبح شام کی دعا ہلکی سی پڑھیے، لائن بنائیے، اور انشاءاللہ پھر کل بھی ملاقات ہوگی. باقی باتیں کل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.